کئی بندے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بری خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ بری خواہش تو اللہ کی نافرمانی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ جو انسان کے اندر ایک جنسی خواہش ہے، ایک مال کی خواہش ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا سورۃ آل عمران میں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ، کہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی خواہشیں کس چیز کی؟ عورتوں کے لیے مردوں کی، اور سونے اور چاندی کی، اور بڑے بڑے یعنی گھوڑوں اور نشان لگے، مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں کی، سواریوں کی، بڑے بڑے مکانات کی، محلات کی، بڑی بڑی زمینوں کی، اور جائیداد کی، اور بچوں کی، اس طرح بہت سارے خواہشات جو ہیں یہ انسان کے اندر مزین کر دیں گے۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، تو ان میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ ان سے تو بندہ سبق لے۔ یہ جو خواہشیں ہیں انسان میں ہمیشہ زندہ رہنے کی، کہ میری صحت میں بیمار نہ ہوں، اور میرے پاس جو ہے ساری دنیا کی حکومت ہو، میرے پاس مال و دولت ہو، میرے پاس جو ہے خوبصورت عورتیں ہوں، یہ چیزیں جو ہے یہ تو اس کو یاد دلا رہی ہیں کہ کیا انسان تو کسی اور ملک کا رہنے والے اور ملک کے شہزادے تھے، تم تو کہیں اور کے رہنے والے سے، کسی اور دنیا کے رہنے والے تھے جہاں یہ ساری چیزیں مل سکتی تھی، تو اب تم یہ ایک چھوٹی سی دنیا میں، ایک جیل میں، محل سے اٹھ کر اور بڑی بادشاہت سے اٹھ کر ایک جیل میں بند ہو گئے ہو۔ یعنی عالم ارواح ایک بہت بڑی بادشاہت ہے، وہی عالم آخرت اور جنت اور آسمان ہے، اور یہ دنیا ایک قید خانہ چھوٹا سا ہے جہاں وہاں کا شہزادہ یہاں آ کے پھنس گیا۔ تو انسان کی بے شک وہ یہاں آ کے پھنس گیا ہے، لیکن اس کی جو خواہشیں ہیں وہ تو وہی ہیں۔ شہزادے کے اندر جو شہزادے کی فطرت ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، طور اتوار ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ خواہشیں تو ہمیں اپنے اصل ملک کی یاد دلاتی ہیں کہ ہم کہیں اور کے تھے، کہیں اور آ گئے۔ یہ زندہ رہنے کی ہمیشہ خواہش، اور بڑے بڑے باغات بنانے کی خواہش، بڑے بڑے مکانات بنانے کی خواہش، ہمیشہ خوبصورت رہنے کی اور خوبصورت ترین لگنے کی خواہش، اور مال و دولت کے انتہا ہونے کی خواہش، خوبصورت عورتیں، خوبصورت جوڑے، کپڑے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں اس ملک کی یاد دلا رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن یہاں نہیں، یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ تو یہ خواہشیں ہمیں اپنے اصل ملک کی یاد دلاتی ہیں کہ ہم کسی اور دنیا کے باسی تھے، کسی اور دنیا کے رہنے والے تھے، کسی اور دنیا کے شہزادے تھے۔ اللہ نے ہمیں کرامت عطا فرمائی کہ بنی آدم ہے، تو اس دنیا میں ہم وہ اپنی بادشاہت واپس لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، بلکہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ساری جو خواہشات ہیں یہ جائز طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں آخرت میں، اور دنیا میں حلال طریقے سے جتنی بھی ہو جائے ان کو غنیمت جانے، اور اللہ پاک کو راضی کریں، اور وہاں ہر بندہ اپنی ایک بہت بڑی جنت، ایک بہت بڑی بادشاہت کا جو ہے حکمران بھی ہوگا، زندگی بھی ہوگی، عورتیں بھی، بیویاں بھی ہوں گی، اور صحت بھی ہوگی، اور اس کے پر مزید اللہ کا قرب بھی، اللہ کی رضا بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے ساتھ بھی مشرف ہوگا۔ تو یہ خواہشات کے بارے میں جانے، خواہشات کو دبانے کا نہیں کہا گیا، ان کو پورا کیا جائے گا یہاں حلال طریقے سے اور وہاں مکمل طور پر۔ تو یہی پھر رستہ ہے تزکیہ کا، کہ تزکیہ جو ہے وہ بندے کو ان خواہشات کو جائز طریقے سے اور اس آزمائش سے پر پورا اترنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور ہمیشہ کی بادشاہتوں کی طرف اور ہمیشہ کی کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔